میاز لیکچر 9 پہ آتے ہیں۔ لیکچر 8 کے آخر میں ہم بات کر رہے تھے کہ بیماری کو کوئی لوکل مینیفیسٹیشن نہ سمجھا جائے کہ دایاں بازو بیمار ہے اور معدے میں مسئلہ ہے اور جگر میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو میازم ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ یعنی وہ میازم ہے جس نے سارے جسم و جان پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ دیکھیں، جب سورا جسم میں خوابیدہ حالت میں ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، تو بظاہر بندہ تندرست اور صحت مند نظر آتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے اسے کوئی بیماری نہیں۔ لیکن جب وہ شخص کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے مثلا اس کا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی غیر معمولی واقعات پیش آ گئے، تو غم پریشانی کی حالت میں چلا گیا، خاتون ہے تو پریگننسی کی حالت میں چلی گئی، تو تب اس کو موقع ملتا ہے اور پھر یہ سار ابھارتا ہے اور مزید مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم حفظان صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اگر خوش قسمتی سے ہمارا خاندانی صحت کا پس منظر بھی بہتر ہے، ہم اچھے موڈ مزاج کے مالک ہیں اور ہم غیر معینہ مدت تک تندرست اور صحت اور توانائی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم کسی ذاتی یا جسمانی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں یا ہم بہت زیادہ جسم کو تھکا دیتے ہیں یا ہماری زندگی میں روٹین سے ہٹ کر کچھ چیزیں پیش آتی ہیں، تو میازم کو سار ابھارنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے کئی عوامل ہیں جو میازم کو فعال کر دیتے ہیں، ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کا بطور مثال ذکر کرتے ہیں، جیسے غذائی بے اعتدالی، ٹھنڈے، گرم یا سوڈے والے مشروبات، جسم کا سرد و گرم ہونا، بہت زیادہ جسم کی طاقت سے بڑھ کر کام کرنا، کسی بہت بڑی بھاری ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے ہونا، کسی طویل صدمے کے زیر اثر ہونا، مایوسی کا شکار ہونا، کاروبار میں نقصان اٹھا لینا، یہ کچھ ایسے اسباب ہیں جو سورا میازم کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، فعال کر دیتے ہیں۔ اور جب سورا جسم کے کسی عضو پر اپنے اثرات ڈالتا ہے اور بیماری وجود میں آ جاتی ہے، اور اگر اس بیماری کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو جب تک وہ لوکل علامات جلد پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اس وقت تک سورا پھر اپنی خوابیدہ حالت میں چلا جاتا ہے، تا وقتے کہ ان علامات کو کسی خارجی دوا سے دبا نہ دیا جائے یا دبانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایسے میں اگر بالمثل دعا دی جائے گی تو وہ بیماری کو درست طریقے سے دور کر دیتی ہے۔ تو یہ سورا میازم کے علاج کا سادہ اور بہترین حل ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اکثر اوقات ہمارے پاس ایسے امراض کم دیکھنے میں ملتے ہیں جو انتہائی سادہ ہوں، وہاں پر صرف سورا ایکٹیو ہو، بلکہ ایسے مریض آتے ہیں جن کے امراض مختلف غیر طبعی طریقوں سے دبے ہوتے ہیں، ان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ ایسے کیسز اکثر غلط صلت علاج سے بیماریوں کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں اور اس بیماری کی اور رہنما علامات کا فقدان ہو جاتا ہے، گائیڈنگ سمٹمز کم ہو جاتے ہیں اور بیماری دبتے دبتے دماغی جذباتی سطح پر پہنچ جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اسپتالوں میں جو پاگل پن کے کیس نظر آتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایسے کیسز جو نفسیاتی دواؤں سے، افیم وغیرہ سے بہت دور تک دبا دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ کیسز ہوتے ہیں جو ناقابل علاج یا انتہائی مشکل سے ارجاب ہونے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ٹوٹے پوٹے مریض، پیچیدہ اور ون سائیڈڈ بیماریوں کے حامل مریض جو طرح طرح کی دوائیں کھا کر
ایک ہومیوپیتھ کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کی صحت کی جو حالت ہے بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور جس کا بعض اوقات ہومیوپیتھک معالجین اندازہ نہیں کر پاتے، اور ایسے مریضوں کو جب ان کے وہ ٹانکس اور طاقت والی دوائیاں جو دوسرے مقطع فکر سے کھا کر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ روکی جاتی ہیں تو شروع میں مریض بہت ہی کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان دواؤں کے برے اثرات کو پہلے ختم کیا جائے تاکہ پہلے اس شخص کی بیماری کے لیے بالمثل دوا کا انتخاب کیا جا سکے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا میعاد پر لیکچر 9، اور لیکچر 10 میں پھر آپ کا پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔